نمسکار ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان میں. اور آئیے قصیدہ غوثیہ کا وقت ہو چکا. مجھے پوری دنیا سے آپ کا فیڈ بیک آتا ہے ماشاءاللہ، اور مفتی فاروق القادری صاحب جو کہ ممتاز عالم دین ہیں، ان کی آواز میں انشاءاللہ آپ سنیں گے. بہت حسین پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ اس میں شامل ہو جائیے. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر عقیل صاحب انشاءاللہ پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں گے. قصیدہ غوثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتنجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا
اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ میرے مولا کریم جو کچھ ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے سحر و افطار کو قبول فرما، تسبیح ذکر و اذکار کو قبول فرما۔ میرے مولا کریم ہمیں مزید حسن عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں عمل صالح تیری توفیق سے کرتے ہیں، میرے مولا کریم ہمیں راہ حق پر ہی گامزن رکھ، ہمیں دین کی حقیقی معنوں میں سمجھ بصیرت اور فہم عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس ماہ مقدس کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمارے ملک کو خوشحال اسلامی فلاحی ریاست بنا، ہم میں احساس بندگی کا استحکام عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں احساس انسانیت عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے۔ میرے مولا کریم ہم کو ایسا کر دے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ میرے مولا کریم ہمیں نبی پاک کی محبت، شفاعت، پہچان اور غلامی و اتباع نصیب فرما دے۔ میرے مولا کریم ان کے تصدق سے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر خوشحال کر دے۔ میرے مولا کریم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا کریم یہاں بسنے والوں کو دین اسلام اور اس دھرتی کا محافظ اور خیر خواہ بنا دے۔ میرے مولا کریم ہماری مشکلات دور کر دے، سب بے بسوں کی بے بسی کو دور کر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں اچھے اچھے رشتے نصیب فرما دے۔ میرے مولا کریم تعلیمی میدان میں اس دھرتی کو دنیا میں نامور قوم بنا دے۔ میرے مولا کریم ہم سب پہ رحم فرما دے، خیر فرما دے، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، بحرمت کا سید الابرار جب دم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آمین 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 آمین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، بس یہ جو موقع ہے آج آپ دیکھیے کہ 13واں روزہ بھی ہو گیا، اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ رمضان کی آمد کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، آج ہم قریب وسط میں پہنچ چکے ہیں۔ رحمت کا عشرہ جدا ہو گیا، مغفرت کا عشرہ تقریباً درمیان میں پہنچ گیا۔ بات احساس کی ہو رہی تھی صاحب، میں ان تمام لوگوں سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس اس وقت لیوش سی افطاریاں ہیں، بڑے بڑے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، انواع و اقسام کی اس وقت نعمتیں ان کے دسترخوان پہ موجود ہیں، ذرا اپنے بنگلے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھیے گا، شاید آپ کو کہیں کوئی دور ایک بستی نظر آئے، اور اگر آپ اپنے آپ کو فزیکلی اس وقت وہاں نہیں پہنچا سکتے تو روحانی طور پہ وہاں جانے کی کوشش کیجیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ اس بستی کے اندر کوئی ایک ایسی ماں ضرور ہوگی جو شاید دن میں لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلا کر اپنے بچوں کے لیے کچھ تھوڑی بہت افطاری لے کے آئی ہوگی اور بہت اہتمام سے سجا کے سامنے رکھا ہوگا۔ بس صرف اتنا غور کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر یہ ہے کہ وہ نعمتیں صرف آپ کے گھر میں نہ ہوں بلکہ وہ نعمتیں دوسروں کے گھر میں بھی ہوں۔ وہ ماں ہاتھ پھیلاتی رہی دن بھر، اسے کسی نے کچھ نہیں دیا، اس کے بچے بلبلاتے رہے دن بھر، اسے کچھ نہیں ملا۔ آج وہ بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر آج آپ ان کا خیال نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کل بروز محشر اللہ پوچھے گا ضرور، تجھے مال دیا تھا تو نے خرچ کہاں کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے ان 5 سوالوں میں سے۔ بس اس کا جواب بہت بھاری پڑ جائے گا کہ مال تو نے دیا تھا، خرچ ہم نے صرف اپنے اوپر کیا۔ وہ جو منتظر ہیں ان کا خیال ضرور رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے افطار کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔
ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت دو شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر نصیر قادری صاحب، اور میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب. آپ دونوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. اور آپ کو بھی خوش آمدید ناظرین. آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں. آج موضوع بڑا کمال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں احساس کی اہمیت اور اس کی فضیلت. میں افطار سے قبل میں نے جب ابتدا کی تھی ناظرین، تو ایک عام آدمی جسے ایک عام مسلمان کا احساس ہونا چاہیے، عام انسان کا احساس ہونا چاہیے، جانوروں کا احساس ہونا چاہیے، ہم اس پہ بات کر رہے تھے. اب ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سپر ایلیٹ سے بات کا آغاز کریں، اور بات کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ یہ ناظرین کہ ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا طریق تھا کہ وہ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اس کی پریشانی کو اسی وقت حل کر دیا جائے. دو تین چھوٹے چھوٹے واقعات میں بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ ہوا یہ ناظرین کہ آپ مدینہ شریف سے تقریباً کوئی 3 میل کے فاصلے پر جو حرہ کا مقام ہے وہاں پہ پہنچے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں ایک عورت ہے، اس کے 2 بچے ہیں جو بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں بھوک سے. اور عورت ان بچوں کو دلاسا دینے کے لیے جو خالی ہنڈیا ہوتی ہے اس میں پانی ڈال کے ابال رہی تھی. کیسی عجیب سی بات ہے. اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا کلیجہ اس وقت چیر گیا اس بات کو دیکھ کر، آپ سے رہا نہیں گیا. آپ نے ان کو کہا کہ رکو میں بھی آتا ہوں. آپ فوراً اپنے گھر کی طرف گئے. آپ کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے اپنے کاندھے کے اوپر گوشت لادا، گھی لادا، کھجوریں لادیں. جب آپ لاد کے نکلنے لگے تو آپ کے غلام نے عرض کیا کہ حضرت مجھے دے دیجئے، میں شیئر کر لیتا ہوں. تو آپ نے کمال جملے فرمائے. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بروز محشر میرا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، مجھے خود اٹھانا ہوگا. یہ خلیفہ وقت کی بات بتلا رہا ہوں ناظرین آپ کو. آپ 3 میل واپس آئے، پھر 3 میل اس کے بعد گئے. اب ذرا غور کیجئے گا، اور پیدل سفر ہو رہا ہے سارا. اپنے کاندھوں کے اوپر آپ نے سارا وزن اٹھایا ہوا ہے، اور خلیفہ وقت ہیں 22 لاکھ مربع میل جن کی ڈومین ہے ناظرین، یہ بھی ذہن میں رہے. یعنی شیطان جن کو دیکھ کر اپنے راستے کو بدل لیا کرتا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں میں. وہ وہاں پہنچے. اس کے بعد آپ نے کھانا باقاعدہ جو ہے وہ اپنا نکالا. اس کے بعد آپ نے لکڑیاں جلائیں. لکڑیاں جلانے کے بعد آپ نے کھانے کا باقاعدہ پکانے کا سلسلہ شروع کیا، اس کا اہتمام کیا. جب تک کھانا بنتا رہا ناظرین، وہ جو 2 بچے تھے جو بلبلا کے رو رہے تھے، آپ ان کو خلیفہ وقت ان کو ہنساتے رہے، ان کو کھلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کو جب سکون آ گیا اور انہوں نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد آپ وہاں سے لوٹے. یہ تو ہوئی ناظرین ایک بات. ایک اور مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا معمول تھا شہر کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ کا گزر ایک ایسے خیمے سے ہوا جو بدو کا خیمہ تھا، اور کسی عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی. آپ وہاں پر رکے، معلوم کیا اس سے شوہر سے، تو پتہ چلا کہ ان کی زوجہ کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، جس تکلیف کی وجہ سے وہ کرا رہی ہیں. اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. خلیفہ وقت رکے نہیں، اپنے گھر پہ گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو لیا، ان کے پاس لے کر آئے. بچے کی ولادت ہو گئی. پوری رات وہ اور ان کی زوجہ وہیں پر رہے جب تک مکمل طور پہ سکون نہ ہو گیا، تسلی نہ ہو گئی. خلیفہ وقت اپنی زوجہ کو لے کر واپس نہیں گئے. اور یہی وہ خلیفہ وقت ہے ناظرین. یہ تو انسانوں کی بات ہوئی نا. اب آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں ایک جملہ تو بڑا مشہور ہے نا، جو میرا خیال ہے ضرب المثل بن چکا ہے کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا خمیازہ عمر کے سر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک مرتبہ اسی طرح سے گشت کر رہے تھے تو مدینے کے اکناف میں آپ نے دیکھا کہ خچر ہے، جانور ہے وہ ناظرین. انسانوں کی بات تو میں نے آپ کو بتلا دی، اب جانور کی بات سن لیں. ایک خچر ہے جس کے اوپر اینٹیں لدی ہوئی ہیں. تو اس خچر کی جو مالکہ تھی وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی. آپ اس کے قریب گئے اور خچر سے 2 اینٹیں آپ نے کم کر دیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا بوجھ کم کر دو. تو اس عورت نے سوال کیا کہ اے خلیفہ، یہ خچر کے اوپر بوجھ ہے، کیا اس کا بھی سوال آپ سے ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، اس کا بھی سوال مجھ سے ہوگا. یہ ہے ناظرین احساس کی اعلیٰ ترین مثال ہے. ایک اور احساس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، میں قربان ہو جاؤں اہل بیت اطہار پہ ناظرین، کیا طریق ہے ذرا غور کیجئے. آپ کا بھی معمول یہ تھا، آپ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ناظرین، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پتہ چلا تھا کہ سینکڑوں گھرانے آپ کی وجہ سے پل رہے تھے، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون ہمیں پالنے والا ہے، یعنی کس کی طرف سے ہمیں یہ سارا معاملہ، یہ جو کھانے پینے کا سامان ہے، اشیاء ضرورت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ کس کی طرف سے ملتا ہے. بہرحال جب آپ نے پردہ فرما لیا اور جس وقت آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر بے انتہا نشانات تھے. تو معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ آپ راتوں کو آٹے کی بوریاں خود اپنی پیٹھ پر لاد کر
خود اپنی پیٹھ پر لاد کر لوگوں کے پاس جاتے تھے اور لوگوں کے یعنی گھروں میں تقسیم کرتے تھے، ضرورت مندوں کو دیا کرتے تھے. یہ ہے ناظرین احساس. لیکن اب میں اگر اس کی بالکل ایک الٹ شکل دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہنے پہ کہ آج ہماری صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر سڑک کے اوپر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ اپنا کسی گن شاٹ کا شکار ہو جائے یا کسی اور ایمرجنسی میں پڑ جائے، ہم اس وقت کھڑے ہو کر اس کی داد رسی کرنے کی بجائے، اس کی مدد کرنے کی بجائے، اس کی تکلیف کا احساس کرنے کی بجائے اور آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھامنے کی بجائے یا اس کو اس ٹراما سے نکالنے، اس انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ سے نکالنے کی بجائے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنے موبائل فون کو آن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اور ویڈیو بنانے کے بعد ہم سب سے پہلے یہ کہہ کے اپلوڈ کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اس واقعے کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے. جب معاشرہ ناظرین اس سطح پہ آ جائے تو صورتحال بڑی مختلف ہو جاتی ہے. جب معاشرہ اس سطح پر آ جائے کہ ہمیں فکر ہو صرف اپنے پیٹ کے ایندھن کو مطلب مکمل طور پہ بھرے رہنے کی، اور ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ اس جہنم کی آگ کو ہم بجھا لیں، تو پھر یقین مانیے ناظرین معاشرہ خود غرضی کا شکار ہو جایا کرتا ہے. معاشرہ جب اس نہج پہ آ جائے کہ بسوں میں سواری کرتے وقت ایک نوجوان سیٹ پر بیٹھا ہو اور کوئی بوڑھا آ کر کھڑا ہو کر ہینڈل کو پکڑ کے تھاما رہے اور مستقل سفر کرتا رہے اور نوجوان اٹھے نہ اس احساس کے تحت کہ جی وہ بزرگ ہیں، ان کو جگہ دے دینی چاہیے، اور خود غرضی کے تحت بیٹھا رہے کہ مجھے آرام کرنا چاہیے، تو پھر معاشرہ ناظرین تنزل کی طرف جاتا ہے. معاشرہ اس وقت تنزل کی طرف جاتا ہے جب ہم اپنا سب کچھ پورا کر لیتے ہیں اور دوسروں کا خیال نہیں کرتے. آج بنیادی طور پر اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. میں چاہوں گا آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، آئیے ہمیں جوائن کیجئے، اور وہ جو احساس کی ہماری روایات تھیں، جو ائمہ اہل بیت سے ہمیں ملتی ہیں، جو خلفائے راشدین سے ہمیں ملتی ہیں، جو اولیاء کرام سے ملتی ہیں، جو بدرجہ اولیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں، ہم نے ناظرین ان روایات کو کیوں فراموش کر دیا ہے اور کیوں کھو گئی وہ روایات؟ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں بتلائیے صاحب، یہ احساس ہے کیا بنیادی طور پر؟ ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے اندر تو بائی ڈیفالٹ اللہ نے یہ احساس ودیعت کیا کہ انسان تو انسان، ہمیں تو جانوروں پر بھی شفیق بنایا، ہمیں تو نباتات پر بھی شفیق بنایا، ایون جنات پہ شفیق بنایا صاحب کہ اگر ہڈی کھاؤ تو ذرا سی بوٹی چھوڑ دو تاکہ ان کو بھی حصہ مل جائے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید صاحب. یقیناً اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایمان والوں کی صفت ہی یہ ہے کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے مسلم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنے دوسرے مسلم بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کا احساس کرتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ہم نے پہاڑوں پہ نازل کیا، اس قرآن کو ہم نے آسمان پہ پیش کیا، ہم نے زمین پہ پیش کیا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. پھر انسان ہے، اس نے اس کو امانت کو اٹھا لیا. اب وہ امانت اور بار امانت ہے کیا؟ وہ بار امانت یہی احساس ہے، یہی خیالات ہیں، یہی حقوق العباد ہے، یہی ساری چیزیں ہیں جس کو انسان نے اٹھایا ہے. اب اس میں یہی کہنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو اگر دیکھیں نا، وہ سارا، آپ کہہ رہے ہیں کہ احساس کیا ہے، میں کہتا ہوں ایک لفظ ابھی آپ نے بولا ہے خود غرضی، صرف خود غرضی اس سے سائڈ پہ رکھ دی جائے نا، باقی سارے کا سارا دین ہے احساس. خود غرضی کو سائڈ پہ رکھ دیں، ساری پیدا ہونے سے لے کر ختم ہونے تک، فوت ہونے تک سارا ہے ہی احساس. اور دین کی احساس جی دنیا چل ہی احساس کی بنیاد پہ رہی ہے. ابھی جیسے آپ تھوڑی سی پہلے بات کر رہے تھے، میرا ذہن میں آ رہی تھی کہ میں یہ بات کروں. اب دیکھیں نا، احساس کی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم یورپ کنٹری کی بات کریں، جب ان کا کرسمس آتا ہے تو وہ اپنی عوام کو، اپنی پبلک کو اتنا ریلیف دیتے ہیں جناب، احساس کی غرض سے قیمتوں کو ہاف کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جو مسلم ہیں، ہمارے تہوار آتے ہیں، چھوٹی عید آتی ہے، بڑی عید آتی ہے، وہ ہم غیر مسلم ہو کے ہمیں اتنا ریلیف دیتے ہیں احساس کرتے ہوئے، ہماری چیزیں بھی ہاف کر دیتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے مسلمانوں کو رہتے ہوئے، رمضان کا مہینہ ہے بھائی، اللہ کی برکتوں کا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ماہ رمضان میں بندہ مومن کو ریلیف دے رہا ہے. اچھا سر، قطع کلام کی معذرت، آپ احساس کے لیے قطع کلام کی معذرت، میں سوال اسی میں فلوٹ آپ کو کر دوں. آپ سوچئے کہ اس سے بڑا سوسائٹی کا ڈیلیما کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں اب یہ بریکنگ نیوز بنتی ہے کہ چند نوجوان اکٹھے ہوئے، وہ سبزی منڈی گئے، انہوں نے جس پرائس پہ سبزیاں خریدی اس پرائس پہ انہوں نے جو ہے فروخت کرنا شروع کر دی تاکہ جو روزے دار ہیں ان کو آسانی ہو جائے فروخت کرنا اسی پر. یعنی جس معاشرے کی بریکنگ نیوز یہ ہو
کہ چند نوجوان اٹھے اور انہوں نے فروٹ اور سبزیاں اسی پرائس پہ فروخت کی جو سبزی منڈی سے اٹھائیں، اس معاشرے کے تنزل کو پھر آپ کہاں روئیں گے صاحب؟ مجھے یہ بتائیں۔ کہیں روئیں گے، بالکل۔ میں بلکہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ بلا اگر ایک انسان جو ہے اپنی ذات کا احساس کرنا شروع کر دینا تو آپ یقین فرمائیں وہ اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنے ارد گرد کا احساس کرنا شروع کر دے وہ حقوق العباد کا دروازہ کھول رہا ہے، اور اگر وہی اپنے وطن کا، اپنی ریاست کا، اپنی ملت کا احساس شروع کر دے تو اچھا منظم مہذب معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، یقین کریے اس کی بنیادی کمال کی بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں اگر دیکھیں نا، ہر کوئی انسان اپنی اپنی رونمائی کرنا چاہتا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے بہترین اگر احساس کی واقعہ اگر اور حقیقت کو دیکھنا ہے نا، آپ نے دیکھیں ہر کوئی لڑ رہا تھا جی مجھے پروموٹ کیا جائے، میرے ہاتھ کی تختی لگائی جائے اور میرا نام لیا جائے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، جب خون ریزی ہونے والی ہے حضور نے چادر بچھا دی، سب سے پہلے حضور آئے، پتھر رکھا، فرمایا سب مل کے، تاکہ میں اجتماعیت کو اور میں معاشرے کو اور میں انفرادیت اور بقائیت کے اعتبار سے میں اچھے انداز سے لوگوں کی بقا چاہتا ہوں، اور یہی ایک احساس ہے۔ اچھا ایک اور چیز بڑی خاص جو مطلب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جتنی بھی چیریٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں پیش کیا کرتے تھے، ایکسپوجر نہیں تھا، بالکل نہیں، احساس تھا کہ اس کے ذریعے سے دادرسی ہوگی لوگوں کی اور دین حق کا جو مشن ہے وہ آگے بڑھے گا۔ بلکہ میں کہ یہاں مثال لینا چاہوں گا کہ بلا کرنٹ ایشو اگر دیکھیں ہم حالات حاضرہ کے مطابق، میں ہی جا رہا ہوں لائک آپ جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سامنے کانٹا آ گیا ہے، میں نے تو دیکھ لیا، میں نے اپنا پاؤں اٹھایا اور میں گزر گیا، میں نے نہیں اٹھایا، میرے جج نے فوراً بیل دی۔ جج کون ہے؟ یہ میرا دماغ، بالکل ٹھیک ہے، میرے جج نے فوراً بیل دی، بھائی تو گزر گیا ہے، تجھے چاہیے، یہ احساس ہے، تجھے چاہیے کہ اسے اٹھا۔ اب تو نے تو دیکھ لیا، تو گزر گیا، پیچھے آنے والے کے پاؤں میں نہ کانٹا نہ چبھ جائے۔ ہمارے اندر سے قبلہ یہ احساس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جب تک احساس ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سر وہ حدیث پاک ہے نا کہ ایک شخص جس کا مفہوم یہ ہے کہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے خاردار جھاڑیاں دیکھیں، کانٹے دیکھے، اٹھا کے صرف اس لیے اس کو ایک طرف کر دیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو اس احساس کے بدلے میں ریوارڈز بھی کتنے بڑے بڑے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے، یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک، میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی کچھ ملیا میٹ ہو گیا، لیکن من حیث المجموعی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلے گئے، جس میں خود غرضی کا، جسے آپ نیکسٹ لیول کہتے ہیں، کہ اپنی ذات پہلے ہے، باقی ساری باتیں بعد میں۔ ذرا احادیث کی روشنی میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ قرآن کریم نے جو لفظ احسان کی اصطلاح بیان کی ہے، احساس، اس کے احسان کی، اچھا احسان کی جو اصطلاح، اس کے پیچھے احساس کے ہی تصورات۔ اچھا اب آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی حیات کے، ویسے تو پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، لیکن دو آغاز کہہ لینا کلائمیکس نظر آتے ہیں، ایک وحی کے بعد اور ایک ریاست مدینہ کا آغاز۔ وحی کے بعد جب آپ آئے غار حرا سے تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، انہوں نے 5 جملے فرمائے۔ جنید صاحب وہ 5 کے 5 پورے کے پورے جملے وہ سیرت کی جو انسانیت کا احساس ہے اس کا ابلاغ عطا کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ احساس عظیم ہے وہ۔ میں وہ عرض کرتا ہوں، بتائیے۔ سیدنا نے فرمایا کہ واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے شوہر، اللہ آپ کو ہرگز غمگین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی میں کیا ہے؟ احساس ہے۔ وتحمل الکلہ، اور بوجھ اٹھاتے ہیں جو اٹھا نہیں سکتے۔ دیکھنا ہم کتنا دیکھتے ہیں لوگ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کسی کی گاڑی رکی ہوئی اس کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تیسری بات وتکسب المعدوم، ان کے لیے کماتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں۔ ہم کس کے لیے کما رہے ہیں اور ہمارے آقا کن کے لیے کماتے ہیں؟ اور چوتھی بات وتقری الضیف، مہمان آیا آپ نے اگنور کر دیا، منہ پھیر لیا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کے فیلنگز کا آپ نے احساس نہیں کیا۔ آقا کا اسوہ یہ ہے جو پہلا تعارف گھر سے دنیا کے سامنے آ رہا ہے، کیا کہ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور رائے حق میں پیش آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جنید صاحب اگر سیرت کے میں 3 حصے کروں، ایک سیرت کے ادنا سے طالب علم کے طور پہ عقائد، عبادات اور سماجیات سیرت کی بنیاد یہ 5 جملے ہیں، اور ان کی بنیاد احساس انسانیت ہے۔ اور مدینہ منورہ دیکھیے، ریاست مدینہ کا جو آغاز ہو رہا ہے، میثاق مدینہ قانون بعد میں دیا، اخوت مواخات پہلے ہوا، وہ بھی احساس ہے۔ اچھا دیکھیے
آپ کو صرف وقتی طور پر ہی خیال نہیں تھا اپنے مہاجرین صحابہ کا، ایک لانگ ٹائم ان کا احساس تھا کہ اور اسی اگر آپ کہتے اس وقت انصار مدینہ کو بھائی ان کی مدد کرو خدمت کرو، وہ تو سب کچھ دے دیتے، آپ نے فرمایا نہیں ان کو اپنا بھائی بناؤ، تمہارے بھائی ہیں، تاکہ لانگ ٹائم جو ہے ان کی مشکلات دور ہوتی رہیں، جب ان کی دور ہوں گی پھر یہ دوسروں کی دور کریں گے، پھر دوسروں کی دور ہوں گی وہ ان کی دور کریں گے، اس طرح معاشرے میں ایک احساس کا ایسا لطیف کینوس آئے گا کہ کوئی اچھا سر، احساس کی اس منزل پہ پہنچا دیا تھا، انصاری تو سب کچھ دینے کو تیار تھے، یہاں تک کہ مہاجرین پکار اٹھے یا رسول اللہ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ جنید صاحب جنہوں نے احساس کیا وہ اوس و خزرج کے قبیلے تھے، ان کے احساس کی شان تھی مدد کرنا، خالق کائنات نے ان کو اسی اصطلاح سے یاد کیا ہے، انصار۔ واہ 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 واہ، گفتگو کرتے ہیں جی اس پہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ایوب صاحب بہاولپور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، میرا نام محمد ایوب ہے، میں ضلع بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ جی میرا یہ ایک سوال ہے کہ میں یہ جو ہم نماز تراویح ہے نا یہ ہم ادا کرتے ہیں، اس کا ثواب ہم کیا اپنے بزرگوں کو بھیج سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں، لیکن میں ایک گزارش تمام کالر سے کروں گا، آپ اپنی آواز کو ٹیلی ویژن پہ سننے کی بجائے اگر ٹیلی فون پہ سنیں گے بہت آسانی ہوگی، ورنہ مجھے کال ڈراپ کرنی پڑے گی، بہت مختصر وقت ہوتا ہے۔ حسنات صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام۔ جی آپ کا پروگرام میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، ویری ویل ڈن، یو آر آئی اپریشیٹ۔ سر بہت شکریہ، سو کائنڈ آف یو۔ جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پرسوں پروگرام لگا ہوا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، تاریخ بھی لکھی ہے، آپ بھی کہتے ہیں شی واز اے وڈو لیڈی، آئی وانٹ ٹو آسک اباؤٹ ہر پریویس ہسبینڈ پرائر ٹو دی۔ اچھا، ان کے سابقہ شوہر کے بارے میں وہ پھر ڈیٹیل دیکھیں، آپ کو پروگرام میں یوٹیوب پہ جانا پڑے گا، اس وقت چونکہ وقت کم ہے ظاہر ہے اس کی ڈیٹیلنگ میں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک آدھ جملہ آ جائے۔ راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے صرف اتنا ہی سوال آپ سے کرنا ہے، یہ جو گاڑی ہم دیتے ہیں ٹائم پہ، مثلا میری گاڑی ہے 20 لاکھ کی ہے جی، میں 3 ماہ کے ٹائم پہ دے دیتا ہوں، اس کا 3 لاکھ روپے زیادہ لے لیتا ہوں، 2 لاکھ روپے زیادہ لے لیتا ہوں، یہ سود میں نظر نہیں آتا؟ ذرا ریپیٹ کیجئے گا دوبارہ، آپ ذرا سوال سن رہے ہیں، ذرا پروفیسر صاحب کو سوال ذرا سنا دیجئے دوبارہ، ریپیٹ کیجئے ذرا۔ میں جو گاڑی، میرے پاس ایک گاڑی ہے جی، جو کار ہے یا کوئی چیز ہے وہ میں ٹائم پہ دے دیتا ہوں، میں فرض کرو میری گاڑی 20 لاکھ کی ہے، میں ٹائم پہ 3 ماہ کے ٹائم پہ دے دیتا ہوں، 22 لاکھ کی دے دیتا ہوں، 23 لاکھ کی دے دیتا ہوں۔ اچھا بیچ دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، بالکل سمجھ گیا، بالکل آپ کو بتاتے ہیں 20 لاکھ روپے کی لیٹ سپوز اگر ان کی کار ہے اور یہ 3 مہینے کی انسٹالمنٹ 4 مہینے کی انسٹالمنٹ پہ اگر وہ 22 لاکھ کی 23 لاکھ کی بیچ دیتے ہیں تو کیا وہ سود ہوگا؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہوگا، اسے نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ اس میں ایک سوال ہے میرا ویسے کہ فرض کیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ میں یہ 20 لاکھ کا میرا ایک آئٹم ہے، واٹس ایور اس کی ورتھ کچھ بھی ہے، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں جناب، دیکھیں نا اس میں وہ شکل جو ہے وہ نہیں بدلی، جو حیت نہیں ہے بدلی، وہ پیسے کے بدلے میں پیسے آ رہے ہیں۔ پیسے کے بدلے میں نہیں، گاڑی خرید لی، ملک کر لی، گاڑی ملک ہو گئی ہے نا، ملک ہے گاڑی، جی اب میں آپ کو یہ فروخت کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی اس کی مارکیٹ ویلیو کچھ بھی ہے، میں آپ کو 23 لاکھ روپے میں 3 مہینے کی انسٹالمنٹ پہ دے رہا ہوں، تو کیا یہ سود ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے نا، یہی یہ سمجھنا چاہ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا نماز تراویح کا ثواب بزرگوں کو پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل جی بالکل، کیوں نہیں دے سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا اہل سنت کا ہی نہیں بلکہ سب کا طریقہ بھی یہی ہے، جتنے بھی نوافل ہیں فرائض ہیں، دیکھیں نا بہت سارے لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے عمرہ بھی تو کیا جاتا ہے، عمرے کا ثواب انہیں پہنچایا جاتا ہے، بلکہ در حقیقت یہ ساری عبادتیں ہیں ہی ثواب، واہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا مقصد ہی ثواب ہے، بلکہ آپ یوں دیکھیں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار 2 3 4 بار کہا بھائی شادی کر لیں، تو آپ فرماتے ہیں حضور میں نہیں کرنا چاہتا، بس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب 3 بار 4 بار پھر کہا نا آپ شادی کریں، تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں کیوں کروں، آپ مجھے کیوں شادی پہ مجبور کر رہی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگی میں اس لیے مجبور کر رہی ہوں، جب آپ شادی کرو گے نا اللہ آپ کو بیٹا دے گا، جب آپ کا بیٹا ہوگا وہ نماز پڑھے گا، جب نماز پڑھے گا آپ کے لیے دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے گا۔ کیا عبادات کا مقصد ہی، واہ واہ کیا اچھی بات ہے، ہمارے ساتھ رہے ناظرین، بس جاتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹس کے واپس آتے ہیں، اور میں آتے ہی پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا کہ بتائیے صاحب یہ جو ہمارے یہاں آج اتنی خود غرضی بڑھ گئی ہے، لیول یہ ہو گیا ہے کہ بندہ مر رہا ہوتا ہے ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہاسپٹل نہیں پہنچاتے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد۔
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے، اور اب میں آپ کو سمجھانے بھی چاہتا ہوں، خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ آج معاشرہ اتنا بے حسی کا شکار، اتنا خود غرضی کا شکار کیوں ہو گیا، جبکہ دین تو ہمارا صرف انسانوں نہیں بلکہ جانوروں تک سے جو ہے وہ شفقت کا سلوک بتاتا ہے، نباتات پہ بھی شفقت کرنے کا کہتا ہے، یعنی ہر ایک پر شفقت بھی ہو اور اس کی تکلیف کا احساس بھی ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب کیوں اتنی پریویل کر گئی ہے خود غرضی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ رشتے جو ہیں وہ خون سے نہیں بنتے، واہ، رشتے احساس سے بنتے ہیں. واہ، فرماتے ہیں احساس ہوتا ہے نا جب، تو بہت سے اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں. واہ 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 واہ. اور جب خود غرضی ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا، بڑے اپنے بھی جو ہیں وہ اجنبی بن جاتے ہیں، اجنبی ہو جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے احساس دور کو قریب کر دیتا ہے اور بے حسی قریب والوں کو بہت دور کر دیتا ہے. اور آج ہم نے اس کی شکلیں ہی بدل دی ہیں. ہر لمحے میں ہم اپنے گھروں کے دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، کسی جگہ بھی دیکھیں، احساس کی اصل روح جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. میں ایک چھوٹی سی مثال لے لیتا ہوں. اب دیکھیں نا، سوار کا حق کیا بنتا ہے؟ سوار کا حق بنتا ہے کہ پیدل کا احساس کرے، پیدل چلنے والا ہے اس کا کیا کرے؟ احساس کرے. آپ دیکھیں روزمرہ کے ہمارے، یہی میں آپ کے ذریعے دنیا والوں کو اور سب کو پیغام ناظرین کو دینا چاہتا ہوں. سیلاب ہے، پانی ہے، روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، ایک بیچارہ پیدل چل رہا ہے اور آپ کار اس طرح بگا کے چلے جا رہے ہیں، آپ اس کا احساس کریں بھائی، اس کے چھینٹے نہ پڑیں. آپ کو اس کا بات کا احساس نہیں ہو رہا. کتنی چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، بڑی باتوں کو قبلہ چھوڑیں. مجھے ایک بات بڑی اچھی یاد آ رہی ہے. ہمارے سیالکوٹ کے ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ جناب ٹانگوں کا دور تھا، ٹانگوں پہ جا رہے تھے، دھوپ تھی، دوپہر تھی، تپش تھی، اور وہ ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس رستے پہ جا رہے تھے وہ گٹا تھا، خاک اور اسی طرح ڈسٹ وغیرہ تھی. آگے ایک پیدل انسان چل رہا تھا، وہ بھی بزرگ تھے. تو آپ نے کوچوان سے کہا بھئی ٹانگے کو بالکل آہستہ آہستہ کر لو. تقریباً جنید صاحب 2 میل آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ٹانگے کو چلایا. جب وہ آگے والا پیدل جانے والا بزرگ غائب ہو گیا نا، تو پھر کوچوان نے ٹانگے کو تھوڑا سا تیز کیا. کوچوان کہتا ہے قبلہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو قبلہ حکیم صاحب نے فرمانے لگے یہ گرمی ہے، تپش ہے، اگر میں بھی اس کا خیال نہ رکھتا، میں گھوڑا اور ٹانگا بگھا کے لے جاتا، اس کا گٹا، اس کی ڈسٹ اس کے اوپر پڑتی اور اسے پتہ تو ہے جانے والا کون ہے. اس نے کہنا تھا یار جب بزرگوں کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا کیا؟ اللہ. اچھا، اس میں ایک اور بات بڑی لطیف جو مجھے سمجھ آتی ہے، اور اس کا ایک روحانی پہلو جسے آپ کہہ لیں کہ میں ابھی غور کر رہا تھا اس بات پہ، کہ جب آپ کسی کا احساس کرتے ہیں نا، احساس کرتے ہیں، اچھا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، رب تو دیکھ رہا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. آپ کو اس کے ریوارڈ کی صورت میں جب قدرت آپ کا احساس شروع کرتی ہے، دیکھیں بندہ بندے کا احساس کر رہا ہے، کمال نہیں ہے. جی جی جی. بندے نے کسی جانور کا احساس کیا، کمال نہیں ہے. نباتات کا کمال کیا، احساس نہیں ہے، احساس کیا، کمال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب سوچئے کہ بندے نے کسی کے لیے احساس رکھا، جب قدرت ریوارڈ کی صورت میں اس کا احساس کرے گی تو پھر اس کو کہاں سے ملے گا؟ میں کیا اور بات کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 22.5 لاکھ 23 لاکھ مربع میل حکومت جب سارا علاقہ فتح کیا نا، آپ ایک ایسے جگہ وزٹ کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہ کثرت سے علاقہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا تھا. تو جب آپ نے دیکھا تو غیر مسلم کی عبادت کا وقت تھا. آپ نے گورنر سے پوچھا بھائی یہاں کے غیر مسلم اپنی عبادت کے لیے کیوں باہر نہیں نکلے؟ تو وہ عرض کرتا ہے قبلہ بات یہ ہے کہ آپ کے خوف اور آپ کے ڈر سے کہ کہیں سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، سیدھے مندر میں گئے جس کو ہم ٹل کہتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے ٹل بجایا اور ان کو کہا بھائی میں وہ نہیں ہوں، ہمیں تمہاری عبادت کا بھی احساس ہے. ٹل بجایا، لوگوں کو پتہ چلا، پھر وہ اپنی عبادت کے لیے آئے. یعنی کسی کو عبادت میں بھی تکلیف نہیں دینی، ان کا بھی احساس کرنا ہے. جناب کوئی واقعات بتائیے آپ. جنید صاحب غزوہ بدر کے بعد کفار کے 70 قیدی آئے اور جیلیں تو تھی نہیں، کیا اچھی مثال، کیا اچھی اسلام نے صحابہ کو بانٹ دیا، سب کو جکڑا گیا. حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کے پیارے چچا، وہ بھی قیدیوں کے ساتھ، ان کو زبردستی لایا گیا تھا، وہ آ نہیں رہے تھے. تو وہ ان کے کرانے کی آواز آئی تو کریم آقا کے چہرے پر تکلیف کے آثار ہے. یہ احساس ہے. تو صحابہ نے محسوس کیا تو ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی، ان کی آواز بند ہوئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھائی عباس چپ کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے حضور ہم نے محسوس کیا، احساس آیا کہ آپ کو تکلیف ہوتی. فرمایا دوسرے قیدیوں کے بھی رسیاں کھول دو. دیکھیں چچا جب عدل احساس کی باری آئی تو رشتے کو نہیں دیکھا، برابری کو قائم رکھا. ایسے ہی ایک بار کہیں سے مال غنیمت آیا تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں تشریف لے، کہنے لگے ابا جان کچھ مجھے بھی دیجیے، حق بنتا ہے، کیونکہ نبی پاک اس وقت ریاست کے حاکم بھی ہیں. فرمایا بیٹی تم یہ وظیفہ لے جاؤ، پہلے اس کو اصحاب صفہ پہ خرچ کروں گا.
اندازہ اصحاب صفہ جو گھروں کو چھوڑ کر صرف دین مصطفیٰ کے لیے، اپنے پیارے آقا کے دیدار کے لیے اور کلام کے لیے وہاں بیٹھے تھے. اور جنید صاحب نبی پاک نے جو اسوہ دیا ہے، صرف یہی نہیں کہ بھوکوں کی بھوک مٹائی جائے، بے لباسوں کو لباس دیا جائے، لوگوں کی زندگی سے مشکلات دور کی جائیں، ایسے جملوں سے بھی اوائڈ کیا جائے، ایسا رویے سے بھی اوائڈ کیا جائے جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی سواری باد بہاری جب مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئی ہجرت کے موقع پر، سب نے چاہا حضور ہمارے گھر تشریف لائیے، ایک واری آ جا تو ساتھ جاتے. تو نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ فرمایا یہ معمور من اللہ ہے. جہاں پر سیرت نگاروں نے بات لکھی کہ اگر غریب کے گھر چلے جاتے تو لوگوں نے اور بھی آنا تھا، وہ کہاں سے اتنا اہتمام کرتا، اس لیے نہیں گئے. اور اگر کسی امیر کے گھر چلے جاتے تو غریبوں کے دل پر گزرتی کہ حضور ہمارے گھر کیوں نہیں آئے. اس لیے فرمایا کہ معمور من اللہ ہے کہہ کر سب کو آزاد کر دیا، سب کی دل جوئی کی. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آپ کی بات سے، جب فتح مکہ کے موقع پہ سرکار علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں چلے تو ایک مخصوص مقام سے جب آپ گزر رہے تھے تو ایک جانور بچے جن رہا تھا. آپ دیکھیے میرے سرکار کی کیا احساس کی مطلب عظمت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لشکر کو جو دور کر لو کہ اس وقت اس جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو. بلکہ جنید صاحب عہد رسالت میں ایک اونٹ نبی پاک سے آ کر شکایت کرنے لگا، اپنے مالک کو بلایا، فرمایا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو. کہنے لگا نہیں حضور، فرمایا یہ مجھے شکایت کر رہا ہے، کیونکہ حضور تو کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں. اور جنید صاحب آج ہم، مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجئے گا، ہم لوگوں کو کسی کی بھوک تو مٹا رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں، کیا عزت نفس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ صحیح بات. اتنے کی چیز نہیں جتنے کی تصویریں کھنچوا رہے ہیں، بالکل تشہیر کر رہے ہیں. صوفیاء کرام نے ہی اسوہ حسنہ کو اپنایا. ہمیں لوگوں کی سفید پوشی تک کا احساس نہیں ہے. اور یہ جو اسوہ محمدی ہے اس کے رنگ آپ کو صوفیاء سے نظر آئیں گے. حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ رات گئے تک کھانا نہیں کھاتے تھے. مریدین عرض کرتے حضور کھا لیجئے کچھ، کہنے لگے پتہ نہیں دہلی میں کچھ لوگ بھوکے نہ سو رہے ہیں. یہ احساس تھا، یہ کہاں سے ان کو ملا؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا کہ اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر لوگوں کی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں اور ان کا لحاظ کیا جا رہا ہے، ان کا احساس کیا جا رہا ہے. آخر میں ایک سوال آپ سے اور آپ سے میسج یہ بتائیے، احساس کی کمی کیوں ہو گئی؟ یہ بہت مختصر وقت ہے آپ کے خیال میں. میرے خیال میں دیکھیے تربیت ہونی چاہیے. قرآن کریم نے جو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ تعلیم کتاب و حکمت تو ہے لیکن وَيُزَكِّيهِمْ تربیت نہیں ہے. وہ تربیت جو ہوتی تھی تو جناب پھر وہیں سے غزالی، رازی، علی حجویری، خواجہ غریب نواز، بابا فرید یہ لوگ آتے تھے اور بلا تخصیص مذہب و ملت انسانیت کا لحاظ کرتے، بالکل ٹھیک ہے، احساس کرتے تھے. مجھے اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ رات سحری کے وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو.